آج بھی ظلم کے ناپاک رواجوں کے خلاف میرے سینے میں بغاوت کی خلش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گائز، ایک بہت ہی دردناک اور خوفناک قسم کی خبر جو ہے وہ کئی گھنٹوں سے سرکولیٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ، جو کہ لاہور میں ایک کالج، پنجاب گروپ آف کالج ہے، اس کے بارے میں ایک بچی کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کو زنا بالجبر یا جس کو ریپ کہتے ہیں اس کا نشانہ بنایا گیا. یہ خبر جو ہے یہ ابھی اٹس این آن گوئنگ اسٹوری، اس کے اوپر ہم لوگ بھی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. میں نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی اپنی اسٹوریز میں کہ آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی اس کے بارے میں کانکریٹ ایویڈنس ہے تو وہ ضرور شیئر کریں. اینڈ میں جزاک اللہ خیر کرنا چاہوں گا ان تمام اسٹوڈنٹس کو جو کہ ہنڈریڈز میں ہیں، جنہوں نے مجھے ماشاءاللہ بہت سارا کانٹینٹ دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اگین بہت ساری چیزیں اس میں مجھے جو ریسیو ہوئی ہیں، اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو کہ چیٹس ہیں، کچھ اس میں وائس میسیجز ہیں جو ایکسچینج ہوئے ہیں بٹوین اسٹوڈنٹس اینڈ فیکلٹی ممبرز. اس میں کچھ پروٹیسٹ کے ویڈیوز ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کے بعد جو رد عمل آیا اسٹوڈنٹس کا وہ یہ تھا کہ کافی زیادہ پروٹیسٹ ہوا اور پولیس کی طرف سے بہت ہی ظالمانہ قسم کا تشدد کیا گیا. کچھ بچے جو ہیں وہ بہت شدید زخمی بھی ہوئے، ہاسپٹل کی ان کی فوٹیج آئیں، بہت ہی گرافک کانٹینٹ تھا. سو آئی ہیڈ ایکسیس ٹو آل آف دوز تھنگس. میں نے کچھ اسٹوڈنٹ سے یہ بھی کہا کہ مجھے آپ ان کی فیملی کا کانٹیکٹ دیں جو کہ اس پورے واقعے میں انوالوڈ ہیں، جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کو صبر دے جو بھی معاملات ہوئے ہیں، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس کو معاملے کو اچھی طرح سے انویسٹیگیٹ کر لیں. کیونکہ میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوں اسلام آباد میں، اور جب بھی کوئی اسٹوری نئی بریک ہوتی ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم ایک اپنا ورڈکٹ دیں یا ایک میڈیا ٹرائل کریں، اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو دا فیکٹس آن گراؤنڈ. آئی ایم پریٹی شیور کہ جو اسٹوڈنٹس لاہور میں ہوں گے یا جو لوگ بھی ایون لاہور میں ہوں گے، جو ان فیملیز کو جانتے ہوں گے، جو اسکول کے ساتھ اٹیچڈ ہوں گے، ان کو مجھ سے بہت زیادہ پتہ ہوگا. اس لیے میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسی خبر آتی ہے تو ایک دم سے رد عمل شو نہ کریں. لیکن اگر تو ایسا ہوا ہے کہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ واقعی میں اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی اور کچھ لوگوں نے کہا وہ انٹینسو کیئر میں ہے، کچھ نے کہا اللہ معاف کرے وہ فوت ہو گئی ہے، بعد میں کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھے کریکٹ کیا کہ نہیں فوت نہیں ہوئی، تو میں اسٹوڈنٹس کی طرف سے ہی نا مجھے مختلف خبریں مل رہی ہیں. ایڈمنسٹریشن آئی نو یونیورسٹی یا جو کالج کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کو ڈینائی کر رہی ہے کہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، بلکہ وہ جو گارڈ تھا وہ تو کیبلیں چوری کرنے کے الزام میں باہر نکالا گیا یا اس کو کیا گیا. اب دیکھیں یہاں بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں میرے لیے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا بہت ہی مشکل ہے. اسی لیے میں نے سب سے کہا کہ پلیز جو اگر آپ کے پاس فیکٹس ہیں وہ مجھے ضرور شیئر کریں. دیکھیں اگر تو جو اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں وہ بات سچ ہے اور واقعی میں اس بچی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اور اسکول واقعی کور اپ کر رہا ہے جو کہ اسٹوری بتائی جا رہی ہے، پھر تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. اور اس کے اوپر بالکل میں چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ ہیں سوشل میڈیا انفلوئنسرز وغیرہ بھی، اور جتنے بھی لوگ صاحب استطاعت ہیں اور صاحب اقتدار ہیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کو ڈیفینیٹلی اس پہ ایکشن لینا چاہیے. بیکاز کوئی بھی شخص اپنی بچی کو یا اپنے بچے کو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں اس لیے نہیں بھیجتا کہ وہیں کے جو محافظ ہیں، وہیں کے جو کیئر ٹیکرز ہیں وہ ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کریں اور اس قسم کی خوفناک باتیں ہم تک پہنچیں. یہ بالکل ایک ہارفائنگ نائٹ میئر ہے، اس سے کم یہ بات نہیں ہے. میں اس لیے ابھی اپنے جذبات کو کنٹرول کر رہا ہوں کیونکہ مجھے ابھی بھی آئی نیڈ ٹو گیٹ آل دا فیکٹس آن گراؤنڈ بفور آئی سے. اس لیے میں نے کہا کہ اگر تو یہ بات ہوئی ہے تو پھر تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے اور اس پہ سخت سے سخت ایکشن لیا جانا چاہیے. بلکہ میں حکومت وقت کو بھی کہوں گا کہ وہ اس پہ سخت سے سخت ایکشن لے. ایسے لوگوں کی مثال بنانی چاہیے. اور میں کالج کی ایڈمنسٹریشن کو بھی کہوں گا کہ دیکھیں اگر یہ بات ہے تو آپ کی بہتری کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے بھی یہی ہے کہ جو بھی کلپریٹ ہے اس کو آپ کیفر کردار تک پہنچائیں. اس کو چھپانے کا یا اس کو ہائیڈ کرنے کا یا اس کو بیہائنڈ دا سین لے جانے کی کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کی ریپوٹیشن سیکنڈری ہے، سب سے پہلے ہمارے بچوں کا تحفظ ہے. تو اس لیے میں کہوں گا کہ اگر تو یہ بات ہوئی ہے تو پھر یہ جو لوگ جو اس میں انوالوڈ ہیں ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے. اور اگر یہ بات نہیں ہوئی اور اگر ایسا ہے کہ کوئی سٹوری ڈیفرنٹ ہے یا کچھ اور کہانی ہے، کیونکہ اکثر سوشل میڈیا پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی خبر بریک ہوتی ہے اور اس کے ہفتے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی اصل معاملہ کچھ اور تھا. تو اگر تو معاملہ کچھ اور ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ ذرا صبر سے کام لیں، تحمل سے کام لیں اور لیٹ دا فیکٹس کم آؤٹ، لیٹ دا ٹرو پکچر بی ریویلڈ. اس سے پہلے کہ ہم لوگ اشتعال میں آئیں، اس سے پہلے کہ ہم لوگ جو ہے وہ قانون اپنے ہاتھ میں لیں یا کوئی ایسی حرکت کریں جو کہ فرام این اسلامک پرسپیکٹو ہمیں سوٹ نہیں کرتی، دینی اعتبار سے بھی سوٹ نہیں کرتی، نہ ہی ہمیں ایک سٹیزن آف دا اسٹیٹ ہونے کے ناطے وہ چیز ہمیں سوٹ نہیں کرتی. تو اس لیے میں کہوں گا کہ حوصلہ رکھیں، لیٹ دا فیکٹس کم آؤٹ. قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی پریشرائز کیا جائے کہ آپ پلیز
خدارہ آپ لوگ جو ہے وہ ایکشن لیں, آپ لوگ اپنا کام کریں, کیونکہ دیکھیں جب بھی آپ کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, جب بھی آپ اپنا کام نہیں کرتے تو لوگ جو ہے وہ پرووک ہوتے ہیں اور لوگ ایجیٹیٹ ہوتے ہیں. اس وقت آپ پورے ملک پاکستان کے حالات دیکھیں, ویسے ہی لوگ جو ہے نا آن ایج ہیں, ادھر بجلی مہنگائی, ادھر جو ہے نا ایک ریلی ہوتی ہے, ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے, دوسرا ہوتا ہے. وہی چیز اب آپ چاہتے ہو کہ ہمارے اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں. مجھے پتا چلا کہ اپارٹ فرام PGC اس کے علاوہ بھی کچھ کالجز اس کے اندر شامل ہوئے. سو پلیز اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں امن و اطمینان کی صورتحال رہے تو اس کے لیے پلیز ہمیں جو ہے وہ چاہیے کہ ہم اپنا کام ضرور کریں گے. میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہہ رہا ہوں. اور باقی سب سے میری گزارش ہوگی کہ لیٹ دا فیکٹس کم آؤٹ. اگین میں آپ سے اپیل کرتا ہوں, اگر آپ کے پاس کوئی مزید انفارمیشن ہو پلیز مجھے آپ DM کر سکتے ہیں, مجھے میسج میں بھیج سکتے ہیں. کچھ بھائیوں نے مجھے گوگل ڈرائیو کے لنکس شیئر کیے ود اے لاٹ آف ڈیٹا. الحمدللہ آئی مینیج ٹو ڈاؤن لوڈ دیٹ. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس کوئی کانٹینٹ ہو انشاءاللہ وہ ضرور شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم اس پہ سے اپنی نظر نہیں اٹھائیں گے. ریسٹ ایشورڈ انشاءاللہ تعالی, اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.